أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बनी इसराइल यानी कि सूरतुल इसरा आयत नंबर 94 to 96 आज हम पढ़ेंगे। तिलावत कुरान पाक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس وما منع الناس وما منع الناس وما منع الناس أن يؤمنوا يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا إلا أن قالوا قالوا أبعث الله أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا
الله بشرا رسولا قل لو كان قل لو كان في الأرض في الأرض ملائكة يمشون ملائكة يمشون ملائكة يمشون ملائكة يمشون مطمئنين 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 لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء عليهم من السماء ملكا رسولا ملكا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا لنزلنا عليهم عليهم من من السماء السماء ملكا رسولا قل كفى بالله قل كفى بالله قل كفى بالله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم إنه كان إنه كان بعباده بعباده خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان كان بعباده بعباده خبيرا بصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اور نہیں منع روکا الناس لوگوں کو ان کے یؤمنوا و ایمان لائیں الا اذ جب جاءہم الہدی آ گئی ان کے پاس ہدایت آ گئی ہم ان کے پاس جاءہم آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت الا مگر ان یہ کہ قالو ان سب نے کہا ابعث اللہ کیا بعث بھیجا ابعث کیا بھیجا اللہ تعالی نے بشرن ایک آدمی کو رسول بنا کر یہاں پر جو تقاضا پیچھے کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو مشرک تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پرابلم تھی ان کو محض صرف ایک ہی پرابلم تھی جو مختلف وہ تقاضے کرتے تھے جن تقاضوں کا ذکر ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا کل کی آیات مبارکہ کے اندر پڑھا کہ سب سے پہلے تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اگر آپ کو مان لیا جائے تو اس چیز کو انہوں نے کنڈیشنل کر دیا کہ اگر آپ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں پیغمبر ہیں تو پھر یہ جو ڈیمانڈز ہیں ہماری آپ یہ کر کے دکھائیں یا تو آپ باغات بنائیں چشمے نکالیں اور اپنے لیے سونے کا گھر بنائیں آسمان پہ چڑھ جائیں وہاں سے خط لے کے آئیں ہمارے لیے اللہ اور اس کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آئیں یہ ساری باتیں وہ یہ کیوں کرتے تھے اس کی وجوہات کیا تھی اس کی وجوہات یہ تھیں کہ یہ ایک انسان کا ایک رویہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجے جاتے ہیں وہ ایک بشر ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں انسانوں جیسے ہی انسان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر سے ہی کچھ انسانوں کو منتخب فرما لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی فضل اور اپنے کرم سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درجے پہ مبعوث فرماتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے وہ بنی نوح آدم تک پہنچاتے ہیں اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی پیغام پہنچا دیتے اور یہ سب فرشتے ہوتے جو یہ سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کی کیٹیگری میں سے نہ ہوتے فرشتوں کی کیٹیگری میں سے ہوتے تو فرشتہ ایک کیا کرتا فرشتہ زیادہ سے زیادہ ایک پیغام لے کر آتا اور وہ پیغام دے کر چلا جاتا لیکن پیغمبر بننے میں اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ ذمہ داریاں اور فرائض اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپے اور وہ کیا تھا وہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ بحیثیت نبی کے بحیثیت رسول کے جو پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کو دیے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ ان کے اوپر خود عمل کر کے دکھائیں
اس کے بعد اب خود عمل کر کے دکھانے کے بعد جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے جو مختلف سوالات ہیں، جو مختلف وسوسے ہیں، یا جو مختلف ان کو چیزیں بادر کرتی ہیں، ان کے جوابات ان کو دینا، ان کو قائل کرنا، ان کو مائل کرنا، اور ان کو یہ یقین دلانا کہ یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی بہتری کے لیے ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے ہی بنی نوع انسان کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے یہ احکامات اتارے ہیں۔ دوسری طرف جب ان کی وہ ایمان لے آئیں تو ان کی تنظیم کرنا، ان کی تربیت کرنا، اور اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جس پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کیا جا سکے، ان کو نافذ العمل کیا جا سکے، اور اس کے مطابق سوسائٹی جو ہے، پوری سوسائٹی مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تیسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے ہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ان کے سد باب کے لیے، ان کو روکنے کے لیے بھی طریقے اختیار کیے جائیں، ان کی طرف سے جو ہرڈلز ہیں ان کو برداشت کیا جائے، اور ان کی طرف سے جو تکالیف ہیں ان کو برداشت کیا جائے، اور ان کو بھی رائے حق کی طرف بلایا جائے۔ اب اگر ایک فرشتہ یہ کام کرتا پیغام رسانی کا، تو وہ محض ایک پیغام دے کر چلا جاتا، لیکن جو باقی کے سارے کام تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے، جس کے مطابق انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری جس انہوں نے پورا کرنا تھا، وہ ایک انسان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعلیٰ فضیلت عطا فرمائی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ نے ایک نظام کو تشکیل دینا ہے، آپ نے سب سے پہلے تو یہ کر کے دکھانا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ نافذ العمل ہیں، اور وہ ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسروں کو قائل کرنا، ان کو بھی اس طرف راغب کرنا، نافذ العمل کرنا، اور پھر دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا۔ تو یہ سب کچھ ایک بشر اور ایک انسان ہی کر سکتا ہے کہ وہ سب کچھ کر کے دکھائے، اور پھر اس کے اسوائے حسنہ کے اوپر دوسرے لوگ عمل کریں۔ تو ساری زندگی یہی رہا جس کے بارے میں یہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانی نہیں ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا؟ یعنی کہ ہمیشہ سے انسان کی یہ سوچ رہی ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ایک انسان نہیں ہو سکتا، وہ ضرور انسان سے بڑھ کر کوئی مافوق الفطرت چیز ہوگی یا ہستی ہوگی جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ انسان کی کیٹیگری میں نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کو پیغمبر اور رسول بنایا۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہوتے، فی میں الارضی زمین میں، ملائکتن فرشتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنین قرار پکڑتے، قیام کرتے، لنزلنا ہم ضرور اتارتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن فرشتے، رسولا رسول بنا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس روح زمین کے اوپر جو بسائی ہے بستی، وہ انسانوں کی بجائے فرشتوں سے بسائی ہوئی ہوتی، اور اس زمین کے اوپر فرشتے رہتے، وہ چلتے پھرتے، وہ قیام کرتے، وہ آباد ہوتے، تو ہم ان کی ضرورت کے مطابق آسمان سے فرشتے ہی اتارتے جو ہمارا پیغام لے کر ان فرشتوں تک آتے۔ لیکن کیونکہ یہ زمین انسانوں کے ساتھ آباد کی گئی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی انسانوں کو ہی بنا کر بھیجا ہے۔ قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیدن گواہ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ یہاں پر میں نے ایک لفظ پڑھا ہے شہیدن، یہاں پر شہیدن میں نے اس صورت میں پڑھا ہے جبکہ میں اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا نہیں رہی ہوں۔ یہ میم ایک لام کا میم ہے، اور جب یہ ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو تب ہم اس کو شہیدم بینی و بینکم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ میں نے شہیدن پڑھا ہے تو یہ شہیدم ہے، یہ شہیدن ہے، ٹھیک ہے۔
شہیدن گواہ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں، یا اللہ نے مجھے بنا کر رسول بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے، یہ گواہی دینے کے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ انہو بے شک وہ کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں کی خبیرن خبر رکھنے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہر لمحہ ہر پل دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہرگز وہ غافل نہیں اپنے بندوں کے حالات سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کام پر، ایک ایک چیز، ایک ایک بات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہر بات کو، ہر بات کی باریکی کو خوب جاننے والا ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ان آج کے آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان آج کے آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پیغامات، جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اور احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، وہ قابل عمل ہیں، اور وہ ہماری فلاح اور ہماری آسانی اور ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ ان پر عمل کرنا ہماری بہتری میں ہے، اور ان پر نہ عمل کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کو سونپی گئی ہے۔ تو اس ذمہ داری سے ہم غفلت بھی نہیں برت سکتے، جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس قرآن پر، اس سنت پر خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا ہے، اور پھر اس کے نفاذ کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اپنی اپنی ایفرٹس کے مطابق، اپنی اپنی قوت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہم نے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ہر ایفرٹ کو، ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وبرکاتہ.